السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون سے متعلق دو اہم خبریں ہیں جن پر بات کروں گا۔ ایک تو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 29 اگست کو کراچی کے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ مریم نواز کو اس جلسے سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کی نمائندگی وقتاً فوقتاً پی ڈی ایم میں کیوں بدلتی رہی ہے اور کیوں بدل رہی ہے، اس پر بھی بات کروں گا۔ نہ صرف نمائندگی بلکہ بیانیہ بھی وقتاً فوقتاً کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی خاموش ہو جاتا ہے، تو وجوہات کیا ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ نون لیگ سندھ کے اندر اختلافات چل رہے ہیں، اور نون لیگ کے اختلافات کے نتیجے میں آج مفتاح اسماعیل جو نون لیگ کے سندھ کے صوبائی سیکرٹری جنرل تھے، تو انہوں نے اپنے عہدے سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ نون لیگ کے اندر گزشتہ مہینے لڑائی جھگڑا ہوا تھا کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر کارکنان میں لڑائی ہوئی تھی، جس کا شہباز شریف نے فی الحال وقتی طور پر تو معاملہ ٹال دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ابھی تک اس کا آفٹر شاکس جو ہے ریئیکشن آ رہا ہے، اور تحقیقاتی ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، وہ سرد موری کا شکار ہو گئی، غیر فعال ہو گئی، جس پر مفتاح اسماعیل نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 29 اگست کے جلسے کے لیے 27 اگست کو کراچی جا رہے ہیں، اور یہ مسئلے مسائل بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلے مسائل بھی حل کر کے آئیں گے۔ تو پہلے بات کروں گا نون لیگ کے بیانیے سے متعلق اور نون لیگ کی جو پی ڈی ایم میں نمائندگی بدلتی رہتی ہے اس کے معاملے پر، کہ مریم نواز کو کیوں آؤٹ کیا گیا ہے پی ڈی ایم سے آج کل، اور شہباز شریف کو کیوں پھر سے ان کیا گیا ہے۔ تو ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز یہ کچھ ہی عرصہ پہلے جو 3-4 مہینے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر رول پلے کریں گے، اپوزیشن جماعتوں کو کوآرڈینیٹ کریں گے آپس میں، اور ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ان کو متحد کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ ٹاسک دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان نے۔ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس کے بعد بریفنگ میں یہ ٹاسک کا لفظ یوز کیا تھا کہ شہباز شریف کی موجودگی میں، مریم نواز بھی موجود تھیں، شہباز شریف بھی موجود تھے، دونوں موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ مولانا نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو متحد رکھیں اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑھائیں۔ تو اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ اب مریم نواز جو ہیں پی ڈی ایم میں نون لیگ کی نمائندگی کریں گی، اور لگتا ہے کہ نون لیگ کا جو سخت بیانیہ تھا، نواز شریف کا بیانیہ، نون لیگ کا تو نہیں کہہ سکتے، نواز شریف کا بیانیہ، کیونکہ نون لیگ میں دو بیانیے چل رہے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا بیانیہ سب جانتے ہیں کہ ان کا بیانیہ الگ ہے، نواز شریف کا بیانیہ الگ ہے۔ تو نواز شریف کا بیانیہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اب پھر تیز ہوگا، اور پھر اسی طرح کی دھواں دھار تقاریر ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقاریر ہوں گی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پتہ چلا کہ جی بالکل خاموش ہو گیا نون لیگ کا بیانیہ۔ میاں صاحب نے مولانا کے ساتھ رابطے ختم کر دیے، مریم نواز نے رابطے ختم کر دیے۔ پتہ چلا کہ شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے گئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کرے اور مفاہمتی بیانی کو آگے لے کر چلے، معاملات وہ ٹھیک کریں۔ اس دوران بیان بازی جو نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے آتی رہی، وہ بھی اس میں سے بھی اشارے مل رہے تھے کہ نون لیگ کی کوئی مفاہمت ہو رہی ہے۔ جس طرح محمد زبیر کا بیان اے آر وائی پہ جو تھا صابر شاکر کے ساتھ انٹرویو میں کہ ہماری راول پنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، یہ الفاظ تھے ان کے۔ پھر شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک دو جگہوں پر میڈیا ٹاک میں یہ بات ایک دو دفعہ کی اسی طرح کی، جس میں سے یہ تاثر واضح ہو رہا تھا کہ نون لیگ کی مفاہمت ہو رہی ہے اور نون لیگ مفاہمت کر رہی ہے، یعنی شہباز شریف مفاہمت کر رہے ہیں اور نواز شریف خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف کو خاموش کرایا تھا منت سماجت کر کے، اور شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ مجھے پاؤں بھی پڑھنا پڑا تو میں پاؤں بھی پڑھوں گا بڑے بھائی کو، اور ان کو مفاہمت کے لیے قائل کروں گا۔ خود جو انٹرویوز دے چکے ہیں شہباز شریف، ان میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں
کہ میں اداروں کے ساتھ مفاہمت کا قائل ہوں، اور اس وقت ملک کو وسیع تر مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک جس اسٹیج پہ، جس نہج پر کھڑا ہے، اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ یہ شہباز شریف صاحب اپنا موقف دیتے رہے ہیں، لیکن میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے شہباز شریف پر بھروسہ کر کے ان کو گو اہیڈ دے دیا اور خود خاموش ہو گئے۔ اتنے میں کشمیر، آزاد کشمیر کے انتخابات آ گئے۔ اس میں پہلے شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر انتخابی مہم چلائیں، الیکشن کمپین چلائیں اور آزاد کشمیر کے انتخابات جتوا کر آئیں، لیکن اچانک پتہ چلا کہ وہ فیصلہ کینسل ہو گیا۔ شہباز شریف کو نواز شریف نے منع کر دیا کہ اب آپ کشمیر نہیں جائیں گے، اب مریم نواز کشمیر جائیں گے۔ یعنی شہباز شریف کا شیڈول جاری ہو جانے کے اوپر ہی 2 دن کے بعد پھر مریم نواز نے شیڈول جاری کر دیا جی۔ 8 اگست سے کوئی 8 جولائی سے 19 جولائی تک میرا خیال ہے شیڈول تھا ان کا، اور مریم نواز کمپین چلا کر آئیں۔ نتیجہ آیا جی نون لیگ نے 6 نشستیں جیتی، تو نون لیگ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نواز کے جلسے بڑے بڑے ہو رہے تھے، سب سے بڑے جلسے مریم نواز یا بلاول کے تھے، تو بلاول بھٹو زرداری نے تو چلیں مناسب 11-12 نشستیں جیت لیں، لیکن نون لیگ نے 6 نشستیں کیسے جیتیں، جبکہ نون لیگ کی 5 سال حکومت بھی رہی تھی، اس کا کوئی رزلٹ نظر آنا چاہیے تھا۔ مریم نواز نے کمپین چلائی، اس کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آیا۔ تو نون لیگ نے سر جوڑ لیے اور ڈسکس کیا، کہ جائزہ لیا کہ کیا ہوا، کیا نون لیگ کے ساتھ کہاں پہ ہاتھ ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری ناقص یا حکمت عملی یا کوتاہی کی وجہ سے جو ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو نہیں ہارے۔ اس کا جائزہ لیا گیا تو ایک رائے یہ بھی آئی کہ بیانیے نے بھی نقصان دیا ہے۔ میاں نواز شریف کا جو سخت بیانیہ جو تھا وہ مسلم لیگ نون یعنی مریم نواز آزاد کشمیر میں کچھ جلسوں میں سخت بیانیے کے کچھ جملے انہوں نے بول دیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو ایک پیج سیم پیج شیم پیج، یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی تھی۔ یا عمران خان کو کہا تھا کہ میں عمران خان کے بڑوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، اس طرح مخاطب کر کے مریم نواز نے آڑے ہاتھوں کچھ جگہوں پر جلسوں میں لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو۔ لیکن بہرحال یہ بھی جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے بڑی تنقید کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھائی ہمیں گزشتہ 5 سال کی جو کارکردگی تھی حکومت کی وہ بتانی تھی، ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ موجود تھا، لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ شہباز شریف نے کمزوریوں کی، کوتاہیوں کی یا غلطیوں کی نشاندہی کی پارٹی کے ساتھ، لیکن شہباز شریف، لوگ بھی یہ کہتے ہیں بہت سارے کہ شہباز شریف اگر جاتے تو شاید زیادہ نشستیں نون لیگ لے سکتی تھی، لیکن نون لیگ نے، نواز شریف نے مریم نواز کو بھیجا، لیکن خود تقریر کسی ایک جلسے میں نہیں کی، خود خاموش ہی بیٹھے رہے، جلسے دیکھتے رہے، ویڈیو لنک پر موجود رہے، لیکن وہ تقریر میاں نواز شریف نے نہیں کی۔ تو 3-4 مہینے خاموش رہ کر بھی دیکھ لیا نون لیگ نے، نواز شریف نے، فائدہ کشمیر میں کوئی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ جی آ گیا سوات کا جلسہ پی ڈی ایم کا، اس میں بھی نواز شریف نے تقریر نہیں کی، اور ظاہر نواز شریف صاحب اتنے بھی بیمار تو نہیں ہیں نا کہ تقاریر نہ کریں، ابھی بھی ریسنٹلی بھی اپنے نواسے کی شادی کی جو نکاح کی تقریب تھی اس میں بھی تھے، مختلف وقتوں پہ تقاریر بھی کرتے رہے ہیں، اجلاسوں سے خطاب بھی کرتے رہے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ تو لیکن میاں نواز شریف کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے جان بوجھ کر جلسے سے سوات میں خطاب نہیں کیا، اور مریم نواز کو بھی جان بوجھ کر اس لیے نہیں بھیجا تاکہ جو شہباز شریف جو مفاہمت مبینہ طور پر کر رہے ہیں، جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے یا شہباز شریف نے جو ذمہ داری لی ہے مفاہمت کی، اس پر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہوں اور شہباز شریف کو کام کرنے دیا جائے۔ تو شہباز شریف کو گو ایڈ دے دیا، اور سوات جلسے میں شہباز شریف جلوس لے کر آئے اور تقریر ہومیوپیتھی اپنی تقریر کر کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد جب یہ آزاد کشمیر کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو ایسا تاثر مل رہا تھا کہ اب پی ڈی ایم میں نمائندگی جو ہے وہ مریم نواز ہی کریں گی، اور شہباز شریف پارلیمنٹ کے معاملات صرف سنبھالیں گے۔
اتنے میں پھر اب آ گیا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس. اس میں کیونکہ مریم نواز کوارنٹائن تھیں کرونا کی وجہ سے، وہ تازہ کرونا سے کوارنٹائن سے شاید نکلی تھیں، تو وہ فی الحال نہیں آئیں، لیکن شہباز شریف آئے اور ان کے ساتھ میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک پر 4 مہینوں کے بعد میاں نواز شریف ظاہر ہوئے پی ڈی ایم میں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے اجلاس میں شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا. لیکن میاں نواز شریف کا خطاب باہر آنے نہیں دیا گیا، رپورٹ نہیں ہونے دیا گیا. ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. نون لیگ جب چاہتی ہے میاں نواز شریف کا پورا ویڈیو بیان لائیو چلا رہی ہوتی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جب چاہ رہی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف کا ایک ٹکر بھی، ایک لائن بھی میاں نواز شریف کی باہر نہیں نکالی جاتی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے میاں نواز شریف کا خطاب جان بوجھ کر باہر نہیں آنے دیا، رپورٹ نہیں کرایا، تاکہ شہباز شریف کے مبینہ مفاہمت پہ کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہوں. تو اب یہ ہے کہ مریم نواز کرونا سے تو نکلی ہیں، لیکن اب پی ڈی ایم میں پھر سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جی شہباز شریف شرکت کریں گے کراچی کے جلسے میں 29 اگست کو جو ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور اس کے لیے شہباز شریف یعنی مریم نواز آؤٹ ہو گئیں اب پی ڈی ایم سے فی الحال. اب کب مریم نواز پھر ان ہوں گی یہ نون لیگ کا، ظاہر نواز شریف کا فیصلہ ہوگا، نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن فی الحال مریم نواز کو پی ڈی ایم سے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف کو ان کر دیا گیا ہے. تو شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 29 اگست کے جلسے کے لیے وہ 27 اگست کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں کراچی کے وہ ان کا بھرپور استقبال کریں گے، جلوس کی شکل میں ان کو لے جایا جائے گا، اور 2 دن وہ اپنی جو سیاسی مصروفیات ہیں کراچی میں جاری رکھیں گے. تاجر برادری اور مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں، وفود ہیں، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کریں گے، اور پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شمولیت بھی ہو سکتی ہے مختلف شخصیات کی یا سیاسی شخصیات کی یا مختلف جماعتوں کے لوگوں کی مسلم لیگ نون کے اندر، لیکن نون لیگ کے جو اندرونی اپنے اختلافات سندھ میں اسپیشلی کراچی میں جو چل رہی ہیں، گزشتہ مہینے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر نون لیگ کے اندر کراچی میں لڑائی ہوئی، کارکنان گتم گتا تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مارا پیٹا ایک دوسرے کو، تو یہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا کراچی کا. تو شہباز شریف نے فی الحال تو مداخلت کر کے ان کو خاموش کرا دیا تھا، چپ کرا دیا تھا، لیکن مسئلے مسائل وہاں پہ چل رہے تھے. نون لیگ کے جو صوبائی قیادت ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی آپس میں اختلافات موجود ہیں. ایک کمیٹی قائم کی گئی، انکوائری کمیٹی، تحقیقاتی کمیٹی، کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے کارکنوں کے درمیان ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر، تو اس لڑائی کی اور ان اختلافات کی تحقیقات کرائی جائے گی اور رپورٹ پارٹی قیادت کو پیش کی جائے گی. لیکن جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سردمہری کا شکار رہی ہے اور غیر فعال ایک کمیٹی اس وقت بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل کو جو ہیں وہ سخت ریزرویشن تھے، اور اس کمیٹی کے حوالے سے اور کمیٹی کی غیر فعالیت کے حوالے سے تو مفتاح اسماعیل نے جو ہے احتجاجاً اپنا جو صوبائی سیکرٹری جنرل شپ کا جو عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب ظاہر ہے مفتاح اسماعیل نے یہ استعفیٰ ایسے موقع پر دیا ہے جب ان کو یہ پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اوپر سے جلسہ ہونے جا رہا ہے 29 اگست کو، اور اس میں نون لیگ نے کراچی میں، سندھ میں نون لیگ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، نون لیگ کی تنظیم کی ضرورت ہے اور اس کو فعال ہونا چاہیے، اس کا رول نظر آنا چاہیے. تو ایسے میں انہوں نے اپنا رول پلے کرنے کی بجائے فی الحال استعفیٰ دے دیا ہے. اب اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ایسے موقع پر دیا ہے جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 28 کو ہونے جا رہا ہے، 27 کو شہباز شریف وہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد
مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ دینا یہ بہت بڑے سوالات پیدا کر رہا ہے کہ بھائی ان دنوں میں ایسے وقت میں کیوں استعفیٰ ان کو دینا پڑا، جب شہباز شریف ان کو پتہ ہے کہ آ رہے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر سربراہی اجلاس میں موجود ہوں گے، شہباز شریف بھی خود موجود ہوں گے، اور 29 کو جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور جلسے میں کارکنوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہوتا ہے، انتظامات کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں مفتاح اسماعیل، تو اب صوبائی سیکرٹری جنرل ہی یعنی قیادت ہی، ابھی ریسنٹلی بلوچستان سے صوبائی صدور جو ہیں سابق ثناء اللہ زہری، عبد القادر بلوچ، وہ بھی پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے کر نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ پھر ایک سندھ میں نیا بحران نون لیگ کے لیے پیدا ہوا ہے کراچی میں کہ مفتاح اسماعیل سیکرٹری جنرل جو ہے صوبائی، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، تو اب شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 27 کو جائیں گے، تو مفتاح اسماعیل سے بھی ملاقات امکان ہے کہ ملاقات کریں گے، ان کے ریزرویشن سنیں گے، پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے نون لیگ کی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو اختلافات ہیں نون لیگ کے اندر، سندھ کے اندر، ان اختلافات کو وہ ختم کرائیں، اور پارٹی کی تنظیم میں تنظیم سازی کے حوالے سے اور تنظیم نو کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ مشاورتیں اور اجلاس اور نشستیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔